فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انڈیا میں جو کرونا کی خطرناک صورتحال ہے وہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، ہمارے اپنے ریلیٹیوز کے میسیجز آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ کہ بہت زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ اور جو ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، وینٹیلیٹر کا انتظام نہیں ہے، آکسیجن کا انتظام نہیں ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ ان حالات میں ہم اپنے انڈیا کے ان مسلمانوں کے اور بلکہ انڈیا کی عوام چاہے وہ غیر مسلم ہوں ان کے غم میں، ان کے درد میں، تو اس بارے میں کچھ گزارشات خاص طور پر انڈیا میں رہنے والوں کے لیے کچھ گزارشات پیش کرنی تھیں۔ جو مسلم ہیں، جو قرآن و سنت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ جو غیر مسلم ہیں انہیں بھی ان وباؤں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو اس وقت تباہی ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ کل یہ تباہی پاکستان کی طرف بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، یا کسی اور ملک میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں ہدایات ملتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف میں ڈال کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، معاشی نقصان ہم تمہیں دیں گے، تمہاری معیشت ڈاؤن ہوگی، تمہاری پیداوار کا نقصان ہوگا اور تمہاری جانیں ہلاک ہوں گی۔ جانوں کا ہلاک ہونا کیا ہے؟ یہ وباؤں میں اور قدرتی حادثات میں جو انسانی جانیں بہت کثرت سے ہلاک ہوتی ہیں، یہ وہ آزمائشیں جن کا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ اب ان آزمائشوں میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ جیسے یہ بڑی آزمائش ہے کرونا کی صورت میں، جس نے پوری دنیا کو تباہی میں ڈالا ہوا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان جس کرب و اذیت سے اس وقت گزر رہا ہے، تو اس میں کرنا کیا ہے ہمیں؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا اے نبی، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اور وہ کیسے صبر کرتے ہیں؟ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے نا، ہم اس کے غلام ہیں، ہم پر ہماری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اس کائنات کو بنانے والے کی مرضی چلے گی۔ اگر انسان کی ساری چاہتیں اس دنیا میں پوری ہو جائیں تو پھر انسان خدا بن جائے گا۔ اللہ نے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ آج کرونا کی بیماری ہے، کل کچھ اور ہو سکتا ہے، پرسوں کچھ اور ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں سونامی کے طوفان نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پاکستان میں جو ایک زلزلہ آیا تھا بہت بڑا بالا کوٹ میں، اس نے 1-2 دن کے اندر 10,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یہ طوفان، یہ آزمائشیں، یہ وبائیں، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہیں۔ دنیا ہمیشہ سے ان وباؤں میں اور مختلف دور میں مختلف قسم کی آزمائشوں میں گزرتی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے قحط بھی آتے رہے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی ہلاک ہوتی رہی ہیں، اور یہ بھی جو موجودہ کرونا ہے یہ بھی اسی کی ایک لڑی ہے۔ تو اس میں ہم نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، جو SOPs ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک کوڑ کا مریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، اور مسجد کے اندر سے ہی آپ نے ان کو بیعت فرمایا ہے۔ حالانکہ مسجد تو ایک برکت کی چیز ہے، ایک یعنی یہاں شفا ملتی ہے انسان کو دعائیں مانگنے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے بچنے کے ایک ظاہری سبب کو اختیار کیا، اس لیے کہ کوڑ کا مریض اگر مسجد میں آئے گا تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ دوسروں کو یہ بیماری لگ جائے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط پر بھی عمل کر کے دکھایا، اور قرآن کے ذریعے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احتیاط پر عمل کے ساتھ ساتھ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور صبر کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ کیا سوچو گے تو صبر کی توفیق ملے گی؟ وہ یہ سوچنا ہے انا للہ، ہم پر ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہم اللہ کے غلام ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔
کیا مطلب؟ آج ہم نہیں مرے تو کل مریں گے، پرسوں مریں گے، اور ہم اللہ کی طرف جائیں گے۔ اس آزمائش میں اگر ہم نے صبر سے کام لیا، واویلا نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو کل اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اور آج اگر ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، تو کیا ہوگا کہ جو مصیبت ہے وہ تو نہیں ٹلے گی، لیکن ہم ایک بہت بڑے اجر سے قیامت کے دن محروم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ قبر پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے اپنے بچے کو یاد کر کے۔ اس کا چھوٹا بچے کا انتقال ہو گیا تھا، بہت زیادہ رو رہی تھی، بہت زیادہ چیخ و پکار مچائی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ تم صبر کرو۔ انہوں نے کہا، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے کہا کہ جو غم مجھے پہنچا اگر آپ کو پہنچتا تو میں دیکھتی کہ آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں۔ بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ خاتون نبی کے پاس گئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچی ہو۔ تو جب آزمائش آئی ہے، جب مصیبتیں آ رہی ہیں، اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے۔ بعد میں تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، کوئی مرتا بھی ہے تو آپ ساری زندگی تھوڑی روتے رہتے ہیں اس کی یاد میں، چند دنوں کے بعد آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ تو ایک حد ہونی چاہیے، ایک لمٹ ہونی چاہیے، تو ہم نے اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ دوسرا، جو بھی اس موقع پر بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، ہم نے اس سے تعلق ختم نہیں کرنا ہے۔ ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اس کی مدد بہرحال ہم نے کرنی ہے۔ ایس او پیز پر اس طرح سے عمل کرنا کہ آپ مریض کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ بہت بے مروتی کی بات ہے۔ اس موقع پر ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ کے گھر میں اگر کوئی بوڑھے والدین کورونا میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ ڈاکٹر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پیشنٹ کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ ڈاکٹروں کو بہرحال ہم سب کو سلام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر کس طرح سے مریضوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن بعض ایسی بھی ڈاکٹروں کی رپورٹ آتی ہے جو بھاگ رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کا ریشو کم ہے، زیادہ تر ڈاکٹر تو الحمدللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے مریض کو چھوڑ کر فرار نہ ہوں، کیونکہ موت اور زندگی بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہمیں زندہ رہنے کے اسباب اختیار کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن ایسا سبب اختیار کرنا جو شرعی جائز نہیں ہے۔ آپ خود کسی کرونا کے پیشنٹ کے بلا وجہ قریب نہ جائیں، لیکن آپ کے گھر میں اگر آپ کے کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اس بیماری کی حالت میں چھوڑ کے جانا، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، یہ کسی طور پہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ نے اگر ڈاکٹروں کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ پیشنٹ کی حفاظت کریں، اس کی کیئر کریں، وہ اسپتال چھوڑ کے نہ بھاگیں، تو ایسے موقع پہ ڈاکٹر کا فرار ہونا یہ بھی شرعی طور پر ناجائز اور غلط بات ہے۔ تو ہم اس درد میں، اس دکھ میں اپنے ہندوستان کہ مسلمانوں اور جو دوسرے جو غیر مسلم بھی رہتے ہیں وہ بھی انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی ہیں، اس غم میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دلی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہندوستان کے لوگوں کو جلد سے جلد نجات عطا فرما، اور جس کرب و اذیت میں وہ مبتلا ہیں اے اللہ اس بیماری سے، اس مصیبت سے ان کو نکال دے، اور جب تک یہ بیماری مقدر ہے صبر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اور اس میں غیر مسلموں کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، اب بھی موقع ہے اللہ کی طرف آنے کا، شرک سے توبہ کرنے کا۔ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب تمہیں کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، طوفان میں گھرتے ہو، تو تم سب اپنے دوسرے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کو پکارتے ہو جو آسمانوں میں ہے، لیکن جب وہ تمہیں مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس خدا کو تم بھول جاتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے، بعض دفعہ وہ نجات نہیں بھی دیتا۔ تو اس میں، ان مصیبتوں میں، ان بلاؤں میں، وہ رب جو آسمانوں میں ہے وہ ہر ایک کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو۔ ایسے موقع پہ سب کو اسی اللہ کا تصور آتا ہے دماغ میں۔ ایک ویڈیو بھی ہندوستان سے وائرل ہوئی ہے کہ ایک ہندو فوجی وہ لوگ مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ لوگ دعائیں مانگیں۔ میری دادی مجھے بتایا کرتی تھیں، سہارنپور سے ان کا تعلق تھا، کہ جب بارشیں بند ہو جایا کرتی تھیں تو ہندو بھی آ کے ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ نماز استسقاء پڑھیں۔ یہاں ایک بوڑھے رہا کرتے تھے ہندوستان کے تھے، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی
کہ ہندو ہم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جائیں اور نماز استسقاء پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، اور میں نے اپنی دادی سے براہ راست سنا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نماز استسقاء میں گئے اور ہم نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی اور اسی وقت آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے، ہم تو ایک حقیقی خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو بلائیں دے بھی سکتا ہے اور بلائیں ٹال بھی سکتا ہے، تو بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان کی ان مقدس راتوں میں پوری دنیا کے لیے عام طور پر اور خصوصاً ہندوستان کے لیے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے لیے ہم راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، اور اس میں صرف مسلمانوں کو شامل نہ کریں بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ انسانیت جس کرب و اذیت میں مبتلا ہے تو اس مصیبت سے ہم سب کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کی جس حد تک ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں۔ ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اگر کوئی ٹرسٹ وہاں مدد پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے بارڈر کھولنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کو اس پہ بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس وقت اپنی دشمنیوں کو ختم کر کے پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے، کیونکہ کل جو مصیبت آج جس مصیبت میں وہ مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے کل اس مصیبت میں ہم یا کوئی اور ملک بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔